السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یوٹیوب کے ناظرین و سامعین، آئیے پھر میں آپ لوگوں کے لیے تراویح کے بارے میں ضروری مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں کی تراویح کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو کیا وہ وتر کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، تو ہمارے لیے وتر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز تنہائی میں پڑھی، اس وقت امام صاحب تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ چکے تھے، تو جب امام صاحب وتر کی نماز پڑھانا شروع کرے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تراویح کی نماز مکمل کر کے وتر تنہا پڑھیں یا پھر امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھ لیں اور چھٹی ہوئی تراویح کو بعد میں پڑھیں؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وتر کے بعد تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ سارے تراویح کے بارے میں ضروری مسائل پر آج میں گفتگو کروں گا۔ دیکھیے پیارے ناظرین، یہ تمام صورتیں مختلف ہیں، سب کا جواب بھی مختلف ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دھیان سے آخر تک اس آڈیو کو سنتے رہیں۔ نمبر 1، اگر کسی نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد مثال کے طور پر اس نے 10 رکعت تراویح کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد انہیں کوئی حاجت ہو گئی، استنجا لگا یا اور کچھ لگا، اس کی بنیاد پر وہ باقی تراویح کی نماز کو چھوڑ کر وہ ٹوائلٹ باتھ روم گیا، واپس آنے کے بعد دیکھا کہ 6 رکعت نماز جا چکی ہے، امام صاحب کے ساتھ اس نے اور 4 رکعت پڑھی، یعنی ٹوٹل 14 رکعت اس نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اور 6 رکعت نماز بیچ میں چھوٹ گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مقتدی امام کے ساتھ وتر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد 6 رکعت جو چھٹی ہوئی تراویح کی نماز ہے اس کو وہ تنہائی میں پڑھ لے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے، اگرچہ امام صاحب تراویح کی نماز شروع کر دیے ہوں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ اب جب مثال کے طور پر اس نے 6 رکعت نماز گزرنے کے بعد، تراویح کی نماز گزرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہوا تو اس نے امام صاحب کے ساتھ 14 رکعتیں تراویح کی نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد وتر پڑھنا جب شروع کرے امام صاحب تو اس وقت اس مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کے ساتھ وتر کی نماز نہ پڑھے، پہلے باقی چھٹی ہوئی 6 تراویح کی 6 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر تنہا وتر کی نماز پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی تراویح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تراویح کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد طلوع فجر تک ہے، یہ بات خیال رکھیں
کہ اگر جماعت کے ساتھ کسی نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لیا عشاء کی تو وہ اپنے وتر کو امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر باقی تراویح کی نماز کو تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو وہ وتر کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھیں، چھوٹی ہوئی باقی تراویح کی نماز کو پڑھنے کے بعد تنہا وتر کی نماز پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ معلومات اچھی لگی تو ضرور اس سے استفادہ کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ان تک اس آڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔